بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج کی ڈسکشن کا ٹاپک ہے آن ڈسٹرائنگ بکس۔ بہت زبردست JC اسکوائر کا لکھا ہوا یہ شارٹ ایسے ہے، بک 2 میں یہ موجود ہے۔ تو آن ڈسٹرائنگ بکس کتابوں کو ضائع کرنے کے بارے میں لیسن ہے، جس میں بیسیکلی مصنف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر بکس آپ کے پاس بہت زیادہ سٹور ہو جائیں تو پھر ان کو کس طرح سے ویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایکچولی تو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کتابیں بیش قیمت خزانہ ہے اور ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، لیکن مصنف یہ تربیہ انداز میں یا تنزیہ انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بکس کو کس طرح سے ضائع کرنا چاہیے۔ تو ایکچولی وہ کرٹیسائز کر رہا ہے ان لوگوں کو جو بکس کو ویسٹ کرتے ہیں، اور خود وہ اپنی ذات کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے کتابوں کو ویسٹ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ آرمی سولجرز کو جو ہے وہ گفٹ کے طور پر بھیجیں، اور ایسی بکس بھی تھیں جو کہ بالکل فضول سی بکس، جیسے کہ مثال کے طور پر جنتریاں وغیرہ ہیں پرانی وہ کسی کام کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے وہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کتابوں سے جو ہے وہ ایسا کیا اور انہوں نے سپاہیوں کو بھیج دی۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بکس کو ویسٹ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، یا ہم دیوار کو دے دیتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ آدھی قیمت پہ اولڈ بک سینٹر پہ سیل کرتے ہیں، یا بعض اوقات اپنے ریلیٹیوز کو یہ کہتے ہوئے دے دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہوں کہ آپ کو بکس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جنرلی باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو بکس جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی محدود رکھنے ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ رہتا تھا وہاں پہ اس کے پاس جو گھر تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اور اس کے اندر پھر فلیٹ کے اندر کوکنگ رینج بھی بہت چھوٹا تھا، لہٰذا وہ بکس کو جلا نہیں سکتا تھا۔ بکس اس کے پاس بہت ساری تھیں، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ان بکس کو ویسٹ کرے گا۔ کافی زیادہ سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کتابوں کو دریا برد کر دے گا، دریا میں پھینک دے گا۔ لیکن جب وہ دریا پر پھینکنے کے لیے بکس کو بوری میں ڈال کر آدھی رات کو جا رہا تھا، اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اسے کوئی یہ سوچ کر اریسٹ نہ کر لے کہ وہ کوئی چوری کا سامان لے کے جا رہا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب اس نے کسی بچے کو مار کے دریا میں پھینک دیا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس دوران میں راستے میں اسے ایک پیدل چلنے والا بندہ بھی نظر آیا، ایک راستے میں جو ہے وہ اسے واچ مین بھی نظر آیا، اور یہ سوچتا رہا کہ شاید وہ پولیس والا جو بیسیکلی واچ مین تھا تو وہ شاید اس کو ریسٹ نہ کر لے، یا کوئی لوگ بھاگ کر اس کو پکڑ نہ لیں اور پولیس کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ پولیس جو ہے وہ پھر مار پیٹ کر جو ہے وہ بندے کو منوا لیتی ہے۔ ہی واز کنفیوز ٹو مچ اباؤٹ دس ایکٹیویٹی، لیکن اپنی کنفیوژن پر دور قابو پاتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ اگر اس نے آج بکس نہ پھینکی تو اس کے دوست اس کی بزدلی پر اس پر ہنسیں گے، لہٰذا اس نے کتابوں کو دریا میں پھینک دیا۔ کوئی بھی نہیں اس کے پاس آیا، کسی نے بھی پوچھا، ایک سپاک کی آواز آئی، سپلیش کی، زوردار پانی میں کتابوں کے گرنے کی آواز آئی، دریا میں اس نے کتابوں کو پھینکا اور گھر واپس آ گیا۔ لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے وہ ساری کتابیں یاد آ رہی تھیں جس کو انہوں نے پھینک دیا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ کتابیں جو تھیں وہ بہتر ڈیزرو کرتی تھیں، ان کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے لیسن جناب آن ڈسٹرائنگ بکس، اور اب میں آپ کو اس کے کویسچن آنسرس پڑھاؤں گا۔ تو آئیے ڈائریکٹلی چلتے ہیں ہم اس کے کویسچن آنسرس کی طرف، اور فرسٹ کویسچن اس کا جو ہے وہ ہے جی وٹ سارٹ آف بکس ور پریزنٹڈ بائی دا برٹش پبلک ٹو سولجرس۔ یہ کویسچن اکثر پیپرز میں آیا ہے اور یہ اس دفعہ پھر آ سکتا ہے کہ موسٹ آف دا بکس سینڈ ٹو دا سولجرز ور آرڈرڈ یا سوٹیبل۔ زیادہ کتابیں جو لوگوں نے سپاہیوں کو بھیجی وہ مناسب سی تھیں، بٹ دے ور آلسو پریزنٹڈ آڈیسٹ بکس سچ ایز 20 years old میگزینس، گائیڈس ٹو لیک ڈسٹرکٹ اینڈ بیک نمبرز آف وٹکرز المینک۔ لیکن زیادہ کتابیں ایسی بھی تھیں جو کہ 20 سال پرانے میگزینس تھے، اس کے اندر کچھ لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈس تھیں، کچھ پرانی جلتریاں تھیں وٹکر کی۔ Was it interest of soldiers that prompted their action, or it was a wish of people to get rid of the useless books؟ کیا سپاہیوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو کہ ہمیں کتابی تحفے کے طور پر بھیجیں، یا لوگوں نے خود ہی اپنی بے مقصد سی کتابوں کو ضائع کرنے کے لیے سپاہیوں کو تحفے کے طور پر بھیج دی تھی؟ نو، اٹ واز ناٹ دی انٹرسٹ آف دا سولجر۔ نہیں، یہ سپاہیوں کی دلچسپی نہیں تھی۔ ان فیکٹ دا پیپل وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیئر اولڈ بکس، اولڈ اینڈ یوزلیس بکس۔ اصل میں لوگ اپنی پرانی اور بے مقصد کتابوں کو ضائع کرنا چاہتے تھے۔ سو دے سینڈ دیم ٹو دا سولجر، لہٰذا لوگوں نے کتابیں سپاہیوں کو تحفے کے طور پر بھیج دیں۔ وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ؟ بری کتابوں کو ضائع کیوں کرنا چاہیے؟ بیڈ بکس شوڈ بی ڈسٹرائڈ سو دیٹ دیئر شوڈ بی اسپیس فار گڈ اینڈ نیو بکس ان دا شیلفز۔ بری کتابوں کو ضائع کر دینا چاہیے تاکہ شیلفز میں نئی اور اچھی کتابیں آنی چاہیے۔ وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس؟ کتابوں کو ضائع کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟
اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس بیکاز دے ڈائی ہارڈ. کتابوں کو ضائع کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کتابیں مشکل سے مرتی ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو پراپر پلیس ٹو برن دیم. ہمیں کتابوں کو جلانے کے لیے مناسب جگہ بھی نہیں ملتی ہے. دے آر لائک کیٹس اور اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے اسکیفولڈ فار دیم. کتابیں بلیوں کی مانند ہوتی ہیں اور بلیوں کے لیے پھانسی کا پھندا تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وائی کوڈ ناٹ دی آتھر برن دی انوانٹیڈ بکس. مصنف غیر ضروری کتابوں کو نہ جلا سکا. کیوں؟ دی آتھر کوڈ ناٹ برن دی انوانٹیڈ بکس بیکاز ہی ہیڈ نو کوکنگ رینج اینڈ ہی کوڈ ناٹ برن دیم آن گیس کوکر. مصنف غیر ضروری کتابوں کو نہ جلا سکا کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ کوکنگ رینج پر رکھ کر اس کو جلاتا. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ ہم نے کر لیے کویشچن نمبر 6 تک. تو اب کویشچن نمبر 7 ہے ڈسکرائب دی آتھرز مڈ نائٹ وینچر to throw the books into the river and the suspicion which his action were likely to arouse. مصنف کی آدھی رات کے وقت کی مہم کو بیان کیجیے اور وہ شبہات کو بیان کیجیے جو اس کے ذہن میں آئے تھے. At midnight the author stuffed the books into a sack. آدھی رات وقت مصنف نے کتابوں کو ایک بوری میں بھرا. He shouldered them. اس نے ان کو کندھے پہ اٹھایا. Went to fling them into the river. انہیں دریا میں پھینکنے کے لیے چلا گیا. He was terribly frightened at the sight of a policeman and a stranger. وہ پولیس کو دیکھ کر اور ایک اجنبی کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا. At last he threw the books into the river after many difficulties. کئی مشکلات کے بعد آخر کار اس نے کتابوں کو دریا میں پھینک دیا. How did he muster up courage at last to fling them into the river? کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے اس نے آخر کار حوصلہ کیسے کیا؟ The writer was hesitant to throw the books. مصنف کو کتابوں میں پھینکتے ہوئے ہیزیٹیشن ہو رہی تھی، ہچکچا رہا تھا. تاہم then he abused himself for his cowardice. پھر اس نے اپنی بزدلی پر اپنے آپ کو برا بلا کہا. اور at last he mustered up his courage and threw the sack into the river. آخر کار اس نے حوصلہ کیا اور کتابوں کو دریا میں پھینک دیا. Did he come to have feeling for those books once he had got rid of them? کیا مصنف کو ان کتابوں پر دکھ ہوا جن سے اس نے چھٹکارا پا لیا تھا؟ He was sad after throwing the books. وہ کتابوں کو پھینکنے کے بعد افسردہ تھا. He thought that poor books met a fate worse than they deserve. اس نے سوچا کہ کتابیں یقیناً بدقسمتی ان کی بری ہو گئی حالانکہ وہ اس کی مستحق نہیں تھیں. What did the writer think about the splash? مصنف نے چھپاک کی آواز کے بارے میں کیا سوچا؟ تو اس کا آنسر ہے جناب the writer thought that the people would catch him. مصنف نے سوچا کہ لوگ غالباً اسے گرفتار کر لیں گے. They would think that he had thrown the book a baby into the river. اس نے سوچا کہ شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے کتابیں نہیں دریا میں ایک بچے کو مار کے پھینک دیا ہے. Therefore he was afraid of the splash of the sack. تاہم اسی وجہ سے وہ بوری کے گرنے کی آواز سے خوفزدہ ہو گیا. Give the names of the books that the writer threw into the river. ان کتابوں کے نام بیان کیجیے جو مصنف نے دریا میں پھینکی تھیں. The names of the books are Odes to Diana, Sonnets to Ethel, Dramas on Love of Lancelot, and Stanzas on First Glimpse of Venus. یہ کتابیں تھیں جو وہاں پہ اس نے پھینکی تھیں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری لیکن ان کے نام اس کو یاد تھے. What did the writer think when he saw up the policeman on the way? جب مصنف نے راستے میں پولیس والے کو دیکھا تو اس نے کیا سوچا؟ When he saw a policeman on the way, he became afraid. وہ ڈر گیا. He thought that he would consider him a thief and arrest him. کہ شاید پولیس والا اسے چور سمجھے اور اسے گرفتار کر لے. But the policeman did not take any notice of him. لیکن پولیس والے نے اس پہ بالکل بھی کوئی توجہ نہ دی. تو یہ تھی جناب آپ کی ایک شارٹ ایسے آن ڈسٹرائنگ بکس جو انتہائی امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کے کویشچنز بھی آسان ہیں. اچھے طریقے سے اس کو تیار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ٹیچر پروفیسر رانا قاسم منور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.